بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان میں عزاداری امام حسین علیہ السلام کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ سب سے پہلے اموی حکومت کے زمانے میں جب آل رسول پر سادات پر ظلم و ستم ہوئے تو وہ عرب کی سرزمین کو چھوڑ کے، عراق کی سرزمین کو چھوڑ کے، اموی حکومت کے حدوں کو چھوڑ کے باہر نکلے۔ اسی میں ایک خاندان امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے سب سے پہلے سندھ میں آیا۔ یہ محمد بن قاسم کا جو حملہ تاریخ میں مشہور ہے، محمد بن قاسم اپنے دور کا ڈاکو تھا، اور محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے صرف اس لیے بھیجا تھا کہ وہ سید کا خاندان جو راجہ طاہر کی پناہ میں ہندوستان آیا تھا، اس خاندان کو وہ قتل کر دے۔ لیکن راجہ طاہر نے پناہ دی تھی اور وہ خاندان یہاں آیا تھا۔ اس خاندان نے پہلی بنیاد امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی سندھ میں رکھی۔ اس کے بعد 10ویں صدی عیسوی میں محمود غزنوی کا دور تھا۔ اس وقت سید سالار مسعود غازی آئے، اور سید سالار مسعود غازی نے 1006 عیسوی سے 1017 عیسوی تک کے دور میں وہ جب جونپور گئے تو انہوں نے سب سے پہلے دریا گومتی کنارے کے امام باڑے کی بنیاد رکھی، جس کو چہارزو کا امام باڑہ کہتے ہیں، اور وہاں انہوں نے ذکر سید الشہداء کیا، اور جب تک ہندوستان میں رہے وہ ذکر سید الشہداء کرتے رہے، اور آج ان کا مدار بہرائچ میں ہے۔ اس کے بعد بتدریج یہ آگے بڑھتا رہا۔ حالانکہ کچھ حکومتیں ایسی تھیں جیسے فیروز شاہ تغلق کی حکومت، اس زمانے میں بہت پابندی رہی عزاداری پہ۔ تغلق حکومت میں بہت زیادہ پابندی رہی۔ اس کے بعد دور بدلا، ہوتے ہوتے یہاں تک آیا کہ جب تیمور نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ تیمور وہ بادشاہ تھا کہ جو سمرقند جس کا مرکز تھا، اور اس کی حکومت یہاں تک کہ سعودی عربیہ، عراق، ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ جب وہ ہندوستان میں آیا تو تیمور نے، اس کا روٹین تھا، اس کا یہ وطر تھا کہ وہ ہر سال کربلا معلیٰ روضہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جایا کرتا تھا۔ لیکن جب یہاں ہندوستان آیا، یہاں بارش کا زمانہ تھا، حالات صحیح نہیں تھے، اس کے مشیروں نے رائے دی کہ جانا مناسب نہیں ہے، تو اس نے کہا کیا کیا جائے؟ لہذا لوگوں نے یہ رائے دی کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی ایک شبیہ بنائے لیتے ہیں، اس کی یہاں زیارت کر لینا۔ لہذا تیمور نے اسی لوگوں کی رائے پر عمل کرتے ہوئے سونے اور چاندی سے ایک زرہی بنوائی، اور یوم عاشوراء اس نے اس کی زیارت کی، امام صلی اللہ علیہ وسلم پر رویا۔ یہ عزاداری کا سلسلہ تھا۔ بڑھتے بڑھتے جب بہمنی حکومتیں دکن میں قائم ہوئیں، یعنی بیجاپور، گولکنڈہ، برار، بیدر، احمد نگر، وہ حکومتیں اہل بیت سے محبت کرنے والی تھیں۔ انہوں نے باقاعدہ ملا طاہر گجراتی کی قیادت میں اور ان کی مشورے سے عزاداری وہاں قائم کی، اور ایسی عزاداری قائم کی کہ میں نے ابھی ایک اس میں عرض کیا تھا کہ نوحہ خوانی، روضہ خوانی، مجلس، روضہ خوان، تو وہ ذکر سید الشہداء کرتے تھے۔ اس وقت صرف مصائب کی کتابیں ملا وجی کی دہ مجلس، کاشف، میر کاشف باعث کاشفی کی کتاب 60 مجلس، یہ بیان کی جاتی تھی، جسے مصائب دیے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ وہاں سے یہ فروغ پاتے ہوئے جب عزاداری شمالی ہندوستان میں آئی، یعنی شمالی ہندوستان سے میری مراد یو پی ہے، پنجاب ہے، جموں کشمیر ہے۔ جموں کشمیر میں درگاہ حضرت بل ہے، وہاں جو جناب خاص طور سے اس دور میں جو وہاں کے ولی تھے، جن کا نام تاریخ میں ملتا ہے، انہوں نے وہاں عزاداری قائم کی۔ موت القربہ انہوں نے لکھی ہے، سید علی حمدانی۔ سید علی حمدانی نے کشمیر میں عزاداری قائم کی، اور آج بھی کشمیر عزاداری قائم ہے۔ اور اس کے بعد جو یہ علاقہ یو پی کا ہے، جس میں جونپور ہے، لکھنؤ ہے، اور گرو نواح کے علاقے ہیں، یہاں جب نوابی نے ابد نواب سعد علی خان کی حکومت ہوئی اور ان کی حکومت کا دور شروع ہوا، تو انہوں نے عزاداری کو فروغ دیا۔ امام باڑے بنائے گئے، جونپور میں امام باڑے بنے، فیض آباد میں امام باڑے بنے، فیض آباد دارالحکومت تھا۔ اس کے بعد لکھنؤ میں جب آصف الدولہ منتقل ہوئے فیض آباد سے، تو لکھنؤ کو انہوں نے بالکل مرکز بنا دیا۔ مجالس کا سلسلہ شروع ہوا، اور مجالس کا رنگ جو تھا وہ اسی اعتبار سے بتدریج بڑھتا گیا۔ میر انیس، میر دبیر، میر زاہق جیسے مرثیہ خان ممبر سے مرثیہ پڑھتے تھے، اسی اعتبار سے ذاکر بھی۔ لیکن اس وقت تک یہ تھا کہ مراثی دو طریقے سے پڑھے جاتے تھے،
ایک تو بستیا مسیح کا ہوتا تھا کہ جو تخت پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے مصائب کے اشعار، دوسرے ممبر سے جو مصائب مرثیہ پڑھا جاتا تھا وہ میر انیس اور میر دبیر اور مرزا حق وغیرہ کے مراثی میں موجود ہے، وہ جس انداز سے پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت یہ ذاکری کا سلسلہ نہیں تھا جیسے آج کے دور میں ہے کہ سلسلہ ذاکری کا اس دور میں ممبر پر جانے کے بعد فضائل و مصائب تمام بیان کیے جاتے ہیں، ہاں ہاں واہ واہ نعرہ حیدری اور یہ سب، یہ طریقہ 1939 کے بعد ہندوستان میں شروع ہوا۔ اسی دور میں بنگال میں بھی نوابی سراج الدولہ اور اس کے بعد یہ نواب جو گزرے انہوں نے بھی عزاداری کو قائم کیا۔ نواب مرشد آباد نے عزاداری کو قائم کیا بنگال میں۔ بہار میں بہت سے لوگ یو پی سے بہار چلے گئے تھے، خاص طور سے بلگرام کی کچھ خاندان تھے جو حکومت کی طرف سے وہاں اچھے عہدوں پر فائز تھے، انہوں نے بہار میں عزاداری قائم کی۔ تو ہندوستان میں یہ عزاداری کا سلسلہ جو پھیلا وہ اس کی ایک پوری تاریخ ہے جو مختصر میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور آج کی تاریخ میں آج کے دور میں ہندوستان کا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں عزاداری نہ ہوتی ہو۔ گوالیر کے اندر سوائے مادھو سنگھ کا تعزیہ، ابھی میں نے اس دن یوٹیوب پہ دیکھا ہے کہ جیوترادتیہ سندھیا محرم کی پہلی تاریخ کو تعزیہ سجا رہے ہیں اور اس میں یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، اس میں منت باندھ رہے ہیں اپنی۔ تو اس طریقے سے بہت سے راجا مہاراجا، راجا ٹکیت رائے لکھنؤ میں، راجا سورج سنگھ لکھنؤ میں، یہ تمام راجا ایسے تھے کہ جنہوں نے امام باڑے بھی بنوائے اور تعزیہ داری بھی کی۔ اور آج بھی ہندوستان کے اندر غیر مسلم سینکڑوں ایسے ہیں جو تعزیہ داری کرتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، سبیلیں کرتے ہیں، حسین کے نام پر پانی پلاتے ہیں، حسین کے نام پر ماتم کرتے ہیں۔ تو یہ تاریخ عزاداری ہے اور انشاءاللہ یہ فروغ پاتی جائے گی۔